بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سوال یہ کیا گیا کہ کیا فجر کی جو دو سنتیں ہیں جن کو سنت مؤکدہ بھی کہا جاتا ہے، ان کی فضیلت زیادہ ہے یا جو باقی سنتیں ہیں ان کی بھی فضیلت اس کے برابر ہے یا اس سے کم ہے، اور سنت مؤکدہ وہ کون کون سی نمازوں میں ہیں اور وہ کتنی رکعتیں ہیں، یہ ہم سے سوال کیا گیا۔ تو دیکھیں کہ سنت مؤکدہ جو ہیں وہ حدیث مبارکہ کے لحاظ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے مطابق اگر دیکھا جائے تو سنت مؤکدہ 12 رکعتیں ہیں، جن میں 2 فجر کی سنتیں ہیں، ظہر کی 4 سنتیں آتی ہیں فرضوں سے پہلے اور 2 سنتیں آتی ہیں ظہر کے 4 فرضوں کے بعد، اور اسی طرح مغرب کے 3 فرض پڑھنے کے بعد جو 2 سنتیں آتی ہیں وہ بھی سنت مؤکدہ ہیں۔ اسی طرح عشاء کی نماز کے 4 فرض پڑھنے کے بعد جو 2 سنتیں آتی ہیں وہ بھی 2 سنت مؤکدہ ہیں۔ ان ساری سنتوں کو ملا کر اگر دیکھا جائے تو یہ 12 رکعت سنت مؤکدہ بنتی ہیں۔ سنت مؤکدہ کیا ہوتی ہیں؟ مؤکدہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ مؤکدہ کا مطلب ہوتا ہے کہ جن کی تاکید زیادہ فرمائی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن کی تاکید زیادہ فرمائی ہے، جن کے پڑھنے کا زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم ارشاد فرمایا ہے، حتیٰ کہ ترمذی شریف کے اندر حدیث موجود ہے، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ دن اور رات کی ان 12 سنتوں کو معمول بنا لیتا ہے، ادا کرتا ہے پابندی کے ساتھ، تو فرمایا اللہ اس کے نام کا جنت میں ایک محل تعمیر فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے نام کا ایک جنت میں محل بنا دیتا ہے جو بندہ ان 12 رکعت سنت مؤکدہ پر پابندی کرتا ہے۔ دیکھیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تمام صحابہ کرام نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سنتوں پر معمول بنایا ہے ان کو ادا کرنے کا۔ اگر کوئی پریشانی ہے، مجبوری ہے، کوئی ناگہانی کوئی اس طرح کی واقعہ آ گیا ہے تو آپ اس کو چھوڑ سکتے ہیں، لیکن آپ بغیر عذر ان کو چھوڑ نہیں سکتے، حتیٰ کہ یہاں تک آیا ہے چونکہ سنت مؤکدہ جو ہیں یہ بھی واجب کے قریب ہیں، تو لہٰذا ان کو اگر کوئی بلا عذر جو ہے وہ چھوڑ دیتا ہے، ترک کر دیتا ہے ان کو بلا عذر، تو لہٰذا وہ گناہ گار بھی ٹھہرتا ہے۔ تو لہٰذا اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حدیث پر عمل کرتے ہوئے ان 12 رکعتوں کو معمول بنائیں اور ان کو ادا کرنا ضروری سمجھیں۔ بات جہاں تک فجر کی 2 سنتوں کی ہے کہ ان کا ثواب کیا ہے، تو امی عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فجر کی جو 2 سنتیں ہیں، دنیا وما فیہا، جو کچھ اس میں ہے تمام سے یہ فجر کی 2 سنتیں پڑھنا بہتر ہے، اس کا اتنا ثواب ہے فجر کی 2 سنتیں ادا کرنے کا۔ بعض ہمارے بھائی جو پاکستانی یہاں سے جاتے ہیں حج اور عمرہ کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ تمام کو لے جائے، تو وہاں پر دیکھتے ہیں کہ وہاں کے جو لوگ ہیں وہ صرف فرض وغیرہ پڑھتے ہیں اور اس کے بعد چلے جاتے ہیں، سنتیں وغیرہ نہیں پڑھتے۔ تو ہمارے پاکستانی بھائی بھی ان کو دیکھ کر نہ واپس آتے ہیں تو یہ بھی سنتوں کو چھوڑنا شروع ہو جاتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ سنت مؤکدہ جو ہیں ان کا ثواب بہت زیادہ ہے، ان کو بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی وجہ کے نہیں چھوڑنا چاہیے، معمول بنائیں اور پابندی کے ساتھ ان کو ادا کریں۔ دعائے اللہ کے کائنات کی بارگاہ میں اللہ پاک ہم تمام کو دین متین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔